بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مرکب اضافی۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت یا تعلق قائم ہو جائے تو مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ مرکب اضافی دو اسما پر مشتمل ہوتا ہے، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ مضاف وہ ہے جس شے کی یا جس شے سے نسبت قائم ہو جائے۔ مضاف الیہ وہ اسم جس چیز کی طرف نسبت قائم ہو۔ اس طرح ان کا آپس میں ملکیت اور مالک والا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو اسما ہیں، لڑکا اور کتاب۔ ان کو آپس میں ملانے سے بنے گا لڑکے کی کتاب۔ اب لڑکے اور کتاب میں مالک اور ملکیت کا تعلق قائم ہو گیا، یعنی لڑکا مالک اور کتاب ملکیت ہے۔ یہاں لڑکا مضاف الیہ اور کتاب مضاف ہے۔ مزید مثالیں اس کی جیسے اللہ کا نام، محل کے دو دربان، میرا قلم، میری مسجد، میرے معلم۔ اردو میں دو اسما کے درمیان کا، کی، کے اور را، ری، رے آئے تو یہ مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ اب ہم ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو الفاظ ہیں، اللہ اور کتاب۔ ان میں ہم نسبت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردو میں یہ بن جائے گا اللہ کی کتاب۔ عربی کے لیے اللہ کا ترجمہ اللہ اور کتاب کا ترجمہ الکتاب۔ اب اس کی ارینجمنٹ ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوتی ہے۔ کتابو، کتاب اللہ۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ان دونوں الفاظ کو ملانے سے یہ مرکب اضافی بنا ہے، تو اس میں کیا فرق پڑا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ الکتابو تھا تو یہ کتابو بن گیا، یعنی اس کا ال ختم ہو گیا، اور اللہ حالت رفع میں تھا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں اللہ حالت جر میں چلا گیا۔ کتاب جو ہے اس میں یہ مضاف کہلائے گا اور اللہ مضاف الیہ۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ اللہ کی کتاب، اس کا عربی ترجمہ ہوگا کتاب اللہ، یعنی یہ دیکھیں کہ مضاف اس میں پہلے آیا جبکہ اردو میں مضاف بعد میں تھا، اور مضاف الیہ اردو میں پہلے تھا، عربی میں بعد میں آیا، تو گویا اس کا ترجمہ جو ہے وہ الٹا کرنا پڑے گا جس طرح ہم مرکب توصیفی میں کرتے تھے۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں، ولدن اور کتابن۔ ان کا آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں۔ یہ بنے گا کتابو ولدن۔ اب یہاں دیکھیں یہاں کتابن پہ تنوین تھی لیکن یہاں سے تنوین ختم ہو گئی ہے، اور ولدن یہاں تنوین حالت رفع میں اور یہاں پہ تنوین حالت جر میں، تو یہ بن جائے گا کتابو ولدن۔ ایک اور مثال، ولد کے بجائے اگر الولدو ہو اور کتاب کو ہم الکتابو لیں، اور اس کو اگر آپ مرکب اضافی بنانا چاہیں
تو یہ کس طرح بنے گا؟ کتابو، کتاب الولدی. اب یہاں دیکھیں، یہ یہاں پہ ال تھا، یہاں ال ختم ہو گیا، اور یہاں پہ الولدو حالت رفع میں تھا، تو یہ حالت جر میں چلا گیا. ایک اور مثال دیکھیں، حامدن اور الکتابو، اس کی نسبت قائم کرتے ہیں. یہ بن جائے گا کتابو حامدن. یہاں بھی آپ غور کریں کہ یہ ال ختم ہو گیا، یہاں اس میں ال نہیں ہے، اور حامدن حالت رفع میں تھا، یہاں حالت جر میں ہو گیا. اب یہاں دیکھیں کہ اس میں ال تھا، تنوین تھی، اس میں ال تھا، اس میں بھی ال تھا، لیکن یہاں مضاف میں نہ ال ہے اور نہ تنوین ہے، کتابو ہے. یہاں دیکھیں یہ حالت رفع میں، یہ حالت رفع میں، یہ حالت رفع میں، اور یہاں بھی یہ حالت رفع میں، لیکن یہاں سب یہ اللہ، ولدن، الولدی، حامدن، یہ سب حالت جر میں ہے. تو یہ مضاف الیہ جو ہے حالت جر میں ہوا. تو اوپر مثال میں اللہ مالک ہے اور کتاب اس کی ملکیت ہے. مالک کو مضاف الیہ اور ملکیت کو مضاف کہتے ہیں، اور اس مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اب مثال سے یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی. اس سے 3 عدد نتائج برآمد ہوئے ان مثالوں سے. نمبر 1 یہ کہ مضاف پر نہ تو ال ہوگی اور نہ ہی تنوین، یہ ہم دیکھ چکے ہیں. مضاف پہ نہ ال ہے اور نہ یہ تنوین ہے. دوسرا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. یہ دیکھیں مضاف الیہ حالت جر میں آ رہا ہے. تیسرا، ہم نے یہ دیکھا کہ ترجمہ الٹا ہو رہا ہے، جس طرح مرکب توصیفی میں ہو رہا تھا. اس کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں. کتابو حامدن، کتاب المدرسی. یہ دیکھیں کتابو یہ مضاف ہے، حامدن مضاف الیہ، کتابو مضاف ہے، المدرسی مضاف الیہ. عربی میں مضاف کو تھنگ پزیسڈ کہتے ہیں، اور مضاف الیہ پزیزر، جس کے پاس وہ چیز ہو. اچھا، اب یہ بہت اہم بات ہے، مضاف الیہ کی اعرابی حالت ہمیشہ مجرور ہوگی. پچھلی مثالوں میں ہم دیکھ چکے ہیں. جبکہ مضاف الیہ کی اعرابی حالت مرفوع، منصوب یا مجرور میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ مضاف پر ال ہوگا، نہ تنوین ہوگی. مثال سے سمجھتے ہیں اس کو. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہاں پہ مضاف مرفوع ہے. یہ دیکھیں مضاف حالت رفع میں ہے. ضربا ولدا حامدن، اس نے مارا حامد کے لڑکے کو. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ولدا حامدن، ان کا آپس میں تعلق یہ مضاف اور مضاف الیہ کا ہے. یہ ولدا دیکھیں مضاف ہے اور منصوب ہے. علی المکتب المدیری، مدیر کی میز پر. یہ دیکھیں مکتبی مضاف ہے اور المدیری مضاف الیہ ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ مضاف مجرور ہے. اور مثال دیکھیں، ضربا ولدو حامدن ولدا زیدن فی الغرفۃ البیتی. اب یہ ایک مثال ایسی ہے کہ جس میں مضاف تینوں حالتوں میں بتایا گیا. دیکھیں ولدو حامدن، ولدو مضاف ہے، حالت رفع میں ہے. ولدا زیدن، ولدا مضاف ہے، حالت نصب میں ہے. فی غرفۃ البیتی، غرفتی مضاف ہے اور حالت جر میں ہے. اچھا، یہاں پہ ضربا ولدو حامدن، حامدن مضاف الیہ ہے. اس طرح ولدا زیدن، زیدن مضاف الیہ ہے.
غرفت البیتی، بیتی مضاف الیہ، تو یہاں دیکھیں کہ بیتی، زیدن، حامدن، یہ سب مضاف الیہ ہیں اور حالت جر میں ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مضاف الیہ یہاں اوپر کی تمام صورتوں میں مجرور ہے۔ تو یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ پھر صحیح ہو گیا کہ مضاف کی اعرابی حالت مرفوع، منصوب یا مجرور میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ مرکب اضافی کا استعمال جملہ اسمیہ میں دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مرکب اضافی کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ وعد اللہ، یہ دیکھیں، اس کا تجزیہ کریں، اس کی ترکیب کریں، اس پہ نہ ال ہے نہ اس پہ تنوین ہے، اور اس کے بعد میں آنے والا اسم حالت جرم ہے، تو یہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، یہ مضاف اور اللہ مضاف الیہ، یہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ اس کو حقن کو بھی اس میں شامل کر دیا، پورا جملہ ہو گیا وعد اللہ الحق۔ اب اس کی ترکیب کریں گے تو وعدو وہی مضاف رہے گا، اللہ ہی مضاف الیہ، اور حقن اس کی خبر بن جائے گی، یہ مبتدا ہو جائے گا اور یہ اس کی خبر، اور یہ وعدے کی یہ اضافت ہے، یعنی اس کا مضاف الیہ ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، عذاب اللہ، بالکل اسی پیٹرن کی ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ اب اس میں ایک لفظ اور شامل کر دیتے ہیں، شدیدن، اب یہ جملہ بن گیا، شدیدن جو ہے خبر کے طور پہ آ گئی، چنانچہ اس میں عذاب جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور شدیدن جو ہے خبر ہو گئی۔ عذاب مبتدا کے علاوہ مضاف بھی ہے، یعنی اس کا ڈبل پارٹ ہے، مضاف اللہ ہی مضاف الیہ ہے اور شدیدن اس کی خبر ہے۔ اللہ کا عذاب شدید ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، کتاب اللہ، کتاب مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے۔ اس سے پہلے ہم القرآن لے کے آتے ہیں، اب یہ ہو جائے گا القرآن کتاب اللہ۔ اب جب اس کا تجزیہ کریں گے تو القرآن مبتدا، کتاب خبر، خبر کے علاوہ یہ مضاف بھی ہے، اور اللہ ہی مضاف الیہ۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، بیت اللہ، یہ مضاف اور اللہ مضاف الیہ۔ اس سے پہلے ہم الکعبۃ شامل کرتے ہیں، تو اب یہ بن جائے گا الکعبۃ بیت اللہ، تو اس میں الکعبۃ مبتدا ہو گیا اور بیت اللہ خبر، خبر کے علاوہ یہ مضاف بھی ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ یوم الجمعتی، یوم جو ہے یہ مضاف ہے، جمعہ مضاف الیہ۔ ایک دوسرا مرکب اضافی اس میں شامل کرتے ہیں، یوم العید، یہ مضاف ہے یوم، اور العیدی مضاف الیہ ہے۔ پورا ملا کے اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بنے گا یوم الجمعتی یوم العید۔ اب اس کا تجزیہ کریں گے تو یہ پہلا یوم یہ مبتدا بن جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے، الجمعتی مضاف الیہ ہے۔ پھر یہ دوسرا یوم یہ پہلے یوم کی خبر بن جائے گی اور مضاف بھی ہے، اور العیدی مضاف الیہ، یعنی جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ اب اس سے ان مثالوں سے آپ نے دیکھا کہ مرکب اضافی کا مضاف جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر بن کر آتا ہے۔ ان سب مثالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دیکھیں مضاف ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے، یہ بھی مضاف ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے،
یہ مضاف ہے، یہ بھی مبتدا بن رہا ہے، یہ الکعبۃ مضاف ہے، مبتدا بن رہا ہے، یہاں پہ دیکھیں یوم مبتدا بن رہا ہے اور یہ دوسرا یوم خبر بن رہا ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ ان مثالوں سے صحیح ثابت ہو رہا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو نوٹ کر کے رکھیں. اسی طرح سے موصوف اور مضاف بطور مبتدا اور خبر کے آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں الولد طالب، یہ جملہ اسمیہ ہے. الولد اس میں مبتدا ہے اور طالب اس کی خبر ہے. ولد زید طالب، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. یہ ولد مبتدا ہے اور مضاف بھی ہے، زید مضاف الیہ ہے اور طالب اس کی خبر ہے. زید کا لڑکا طالب علم ہے. دیکھیں القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے، یہ مبتدا، القرآن کتاب اس کی خبر. اب اگر اس میں ہم اللہ بھی شامل کر دیں، القرآن کتاب اللہ، اب یہ القرآن مبتدا، کتابو پھر بھی خبر رہے گی اس کی، اور یہ مضاف بھی ہے، اور اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے. طلب العلمی فریضۃ المسلم، طلب مبتدا اور مضاف، العلمی مضاف الیہ، فریضۃ خبر اور مضاف، المسلمی مضاف الیہ. الولد الحسن طالب جدید، الولد مبتدا ہے، موصوف ہے، الحسن اس کی صفت ہے، طالب خبر ہے اور موصوف ہے، اور جدید اس کی صفت ہے طالب کی. اوپر دی گئی مثالوں میں موصوف اور مضاف دونوں مبتدا اور خبر کے طور پہ آئے ہیں. غور کریں، مبتدا مفرد ہے اور خبر بھی مفرد ہے. یہ دیکھیں یہ موصوف ہے، الحسن کا یہ موصوف ہے، مبتدا ہے. اسی طرح یہ مضاف ہے، یہ مبتدا ہے، اور یہاں پہ یہ مضاف جو ہے یہ خبر ہے. اس طرح سے یہ موصوف طالب یہ یہاں پر خبر ہے. مرکب اضافی جاری ہے، مرکب اضافی جاری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تین اسما کو آپس میں ایک دوسرے سے نسبت دیں گے تو وہ کس طرح ہوگی. اردو میں ہے یہ اللہ کے رسول کی کتاب، اس کی عربی بنانے کے لیے کتاب کا ترجمہ الکتاب، رسول کا ترجمہ الرسول، اور اللہ کا ترجمہ اللہ. اب جب ان کو ملائیں گے مرکب اضافی کی ترکیب میں تو اس میں کیا کیا چینجز آئے گی یہ ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ الکتاب مضاف بنے گا تو اس میں ال نہیں آئے گا، یہ بن جائے گا کتابو. الرسول مضاف الیہ بنے گا کتاب کا، تو یہ الرسولی بن جائے گا. اب یہ کتابو مضاف بن گیا. الرسولی سے پھر یہ رسولی بن جائے گا، اس لیے کہ اس کو مضاف بنانا ہے اللہ کا، تو اس کا ال بھی ختم ہو جائے گا. تو اب یہ رسولی اس کا ڈبل پارٹ ہے، یہ مضاف الیہ بھی ہے، یہ مضاف الیہ ہے کتابو کا اور مضاف ہے اللہ کا، تو اس لیے یہ حالت جر میں بھی ہے
اور اس کا ال بھی ختم ہو گیا ہے، اور آخر میں اللہ ہی یہ مضاف الیہ بن جائے گا. تو اللہ کے رسول کی کتاب، اس کا ترجمہ عربی میں ہوگا کتاب الرسول اللہ. کتابو اور رسولی دونوں مل کے مضاف اور مضاف الیہ بنا رہے ہیں، تو یہ ایک مرکب ہوا، اور رسولی اور اللہی یہ دونوں مل کے ایک مرکب بنا رہے ہیں، تو یہ دوسرا مرکب ہوا. اس طرح سے یہ دو الگ الگ مرکب ہیں. اسی طرح کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں. اللہ کے گھر کا حج. حج اس میں مضاف ہے، گھر مضاف الیہ اور مضاف، اور اللہ مضاف الیہ. جب اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو یہاں حج سے شروع کریں گے. تو حج کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو نہ اس پہ ال آئے گی نہ تنوین، چنانچہ یہ ہوگا حجو بیت اللہ. یہ بیتی حالت جر میں اس لیے ہے کہ یہ حج کا مضاف الیہ ہے، اور اس پہ ال بھی نہیں ہے اس لیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے اللہ ہی کا. دوسری مثال دیکھتے ہیں. شہر کے مدرسے کی طالبات. طالبات اس میں مضاف ہے، مدرسے اس میں مضاف الیہ اور مضاف ہے، شہر مضاف الیہ. ترجمہ ہوگا طالبات مدرسۃ البلدی. یہاں بھی دیکھیں یہ مضاف ہے اس لیے اس پہ ال نہیں ہے، یہ مضاف الیہ ہے اس لیے اس پہ زیر ہے، آخری مدرسۃ کی تا پہ زیر ہے، اور یہ مضاف بھی ہے البلدی کا، مدرستی اس لیے اس پہ ال نہیں ہے. اس جملے کو دیکھتے ہیں. شہر کے مدرسے کی استانیہ مسلمان عورتیں ہیں. دیکھیں شہر کے مدرسے کی استانیہ، یہاں تک یہ مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ، یہ اس کی چین ہے پوری. مسلمان عورتیں، عورتیں اس میں خبر ہے اور مسلمان اس کی صفت ہے عورتوں کی. یہ دیکھیں استانیہ مضاف ہے، مدرسے مضاف الیہ اور مضاف، اور شہر ہے مضاف الیہ. اس طرح سے عورتیں موصوف یعنی منعوت، اور مسلمان اس کی صفت یعنی نعت. اب یہاں تک استانیہ تک ترجمہ ہوگا معلمات مدرسۃ البلدی. اب اس کی خبر لانی ہے نساء معلمات. یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے تو ترجمہ اس میں الٹا ہوگا. اسی طرح سے ایک اور مثال ہے. بابو بیت ابن وزیری. بابو بیت ابن الوزیری جمیل. وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ خوبصورت ہے. ایک اور مثال. ابواب مساجد اللہ کبیرۃ. یہ ابواب مبتدا ہے اور کبیرۃ خبر ہے. مساجدی مضاف الیہ اور مضاف، اور اللہ ہی مضاف الیہ. ترجمہ ہوگا اللہ کی مسجدوں کے دروازے بہت بڑے ہیں. یہ جملہ دیکھیے. البابو مکسورن. البابو اس میں مبتدا ہے اور مکسورن اس کی خبر ہے. ترجمہ ہے اس کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ اصل جملہ ہے. اب اس کے درمیان میں ہم یہاں مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ اور مضاف اور مضاف الیہ کی ایک پوری چین لے کے آئیں گے جس کی نسبت الباب سے ہوگی. دیکھیں بابو بیت ابن خادم المدرسی
مکسورن. اب یہ دیکھیں باب مضاف ہے، پھر یہ بیتی مضاف الیہ ہے اور مضاف بھی ہے، ابنی مضاف الیہ اور مضاف بھی ہے، خادمی مضاف الیہ اور مضاف بھی ہے، اور المدرسی مضاف الیہ ہے. یہ یہاں سے المدرسی سے اور باب تک کی پوری چین ہے مضاف اور مضاف الیہ کی. یہ دیکھیں مبتدا اور یہ مضاف، بیتی مضاف الیہ اور مضاف، ابنی مضاف الیہ اور مضاف، خادمی مضاف الیہ اور مضاف، المدرسی مضاف الیہ اور مکسورن اس کی خبر. ترجمہ یہاں سے شروع ہوگا. مدرس کے خادم کے بیٹے کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے. اسی طرح کی ایک دوسری مثال ہے، ابواب مساجد اللہ کبیرۃ. اس میں ابواب مبتدا ہے اور مضاف بھی ہے، مساجدی مضاف الیہ اور مضاف، اللہ مضاف الیہ اور کبیرۃ اس کی خبر. اللہ کی مسجدوں کے دروازے بہت بڑے ہیں. اب اگر اس کی اضافت کو ہم ختم کریں تو اصل جملہ اس کا تھا الابواب کبیرۃ، دروازے بہت بڑے ہیں.